اے اللہ کے نبی سب سے افضل اور اچھا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے اچھا اور سب سے افضل عمل ہے۔ آپ کو مسند احمد کے صفحات پر لے کر آپ کو ایک نظارہ دکھانا چاہتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہت لمبی عمر پائی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے نبی اکرم کا زمانہ دیکھا، ابو بکر صدیق کا زمانہ دیکھا، حضرت عمر کا زمانہ دیکھا، حضرت عثمان کا زمانہ دیکھا، حضرت علی کا زمانہ دیکھا، اور قسمت تو یہ دیکھیے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ منتخب کیے گئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا بھی زمانہ دیکھا۔ اب آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے، عمر ابن عبدالعزیز نماز کبھی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی دیر سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب عمر ابن عبدالعزیز کو مسجد میں آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو یہ مسجد میں اپنی نماز پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے، اپنی نماز مسجد میں پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کر دی خلیفہ سے، عمر ابن عبدالعزیز سے، اور عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ کو کچھ پتا ہے؟ تو کیا؟ انس کو دیکھو، انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی آپ سے پہلے مسجد میں اکیلے نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، آپ روکیے۔ حضرت انس کو بلایا گیا، خلیفہ نے عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا، اے انس میں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے، کبھی تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور کبھی تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو۔ حضرت انس نے کہا بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ نے جو کچھ بھی سنا بالکل ٹھیک سنا ہے، کبھی میں جلدی نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں اور کبھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم جماعت کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ میرا مسجد میں آنے کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ جو جواب دیا حضرت انس نے، اس جواب کو سنیے جو مسند احمد کی جلد نمبر 6 پر آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت انس نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ حضرت انس نے فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المومنین، میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میری آنکھوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میں نبی کے زمانے میں موجود تھا، نبی اکرم کے نماز کے اوقات کو میں پہچانتا ہوں، آپ نے فجر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے ظہر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے عصر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے مغرب کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے عشاء کب پڑھی ہے میری آنکھیں پہچانتی ہیں۔ اے امیر المومنین، ظہر عصر مغرب عشاء فجر کا وقت میری آنکھیں پہچانتی ہیں۔ جب آپ اس وقت نماز پڑھاتے ہیں جب محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی ہوتی ہے، آپ فجر جب نبی کے وقت پہ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، ظہر جب نبی کے وقت پہ پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، عصر جب نبی کے وقت پر پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، مغرب و عشاء جب نبی کے ٹائم پر آپ پڑھاتے ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے میں تاخیر کرتے ہیں اور نبی کا ظہر اور عصر کا وقت نکلنا ہوا نظر آتا ہے، لیٹ ہوتا ہوا میں دیکھتا ہوں، تو میں اس وقت نماز پڑھ لیتا ہوں، میں اکیلے ہی پڑھ لیتا ہوں، میں لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈالتا، میں لوگوں کو بھڑکاتا نہیں ہوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ٹائم سے لیٹ ہو جاؤں، میری آنکھیں نبی کے نماز کے اوقات کو
پہچانتی ہیں جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور نبی کی نماز کا وقت جب نکلنے لگتا ہے تو میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر کب پڑھی، عصر کب پڑھی، فجر کب پڑھی۔ جب آپ اس وقت میں پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں پہلے پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نماز کا قیام، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ یہ کوئی منمانی نماز نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، چلو 2-4 اوور رہ گئے، دیکھ لو جماعت ختم ہو، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ آپ پڑھ تو لوگے لیکن نماز پڑھ تو لی لیکن نماز قائم نہیں کیا آپ نے۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس آیت میں دیکھیے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا، قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا۔ دیکھیے نبی اکرم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا، مجھ سے دل بھری باتیں کرتے تھے، مجھ سے دل لگی کر رہے ہوتے، میرے ساتھ ہنس رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، مجھ سے پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے۔ اتنے میں بلال کی اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی اڑتے، مجھے دھکا دیتے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی، اللہ کے نبی اڑتے، مجھے دھکا دیتے، مجھے ایک سائیڈ کر دیتے، اڑتے اور سیدھے کنویں کے پاس جاتے، پانی کھینچتے، وضو بناتے، اور وضو بنانے کے بعد سیدھے مسجد کی طرف رخ کر دیتے، پھر میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میں دیکھنا چاہتی تو دیکھتی کہ نبی میری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور کبھی نظریں مل بھی جاتی تو ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں، مجھے کئی مہینوں سے جانتے ہی نہیں ہیں، میرا محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسے ہو جاتے۔ یعنی نماز قائم کرنے کا ٹائم آیا تو بیوی کو بھول گئے، بالکل ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں۔ ابھی بیٹھے تھے، ابھی میرے پیر میری ران پر سر تھا نبی کا، ابھی مجھ سے ہنس رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے، دل لگی کر رہے ہوتے کہ اچانک اذان کی آواز آتی، سب بھول جاتے، فوراً اٹھتے، وضو بناتے اور مسجد کی طرف چل دیتے۔ میرے بھائیوں دیکھا، آپ چاہتے تو تھوڑا اور رک سکتے تھے، سوچ لیتے نماز تو بعد میں بھی ہو جائے گی، ارے جماعت نکل جائے میں بعد میں بھی تو پڑھ لوں گا۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں، بیوی کا بیوی کو دیتے، بچوں کا بچوں کو دیتے، لیکن جیسی اللہ کے حق کے ادا کرنے کی باری آتی تو پھر بیوی کو بھول جاتے، بچوں کو بھول جاتے، پھر اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نماز وہ عبادت ہے کہ اس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا میرے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا، نماز پڑھنا، پڑھنے والا مومن اور نماز کا چھوڑنا، ترک صلاۃ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم سوائے نماز کے ترک کرنے کو کے اور کسی بھی عمل کے چھوٹنے پر کسی کو کافر تصور نہیں کرتے تھے، ہم کسی کو کافر نہیں جانتے تھے، ہاں صرف نماز کے چھوڑنے کو، یعنی نماز چھوڑ دے تو ہم اس کو کافر سمجھتے تھے، لیکن نماز کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے چھوڑنے پر ہم کسی کو کافر سمجھنے لگے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ نماز کا معاملہ کتنا بلند ہے، کتنا عظیم ہے، جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آسانی تو ہو سکتی ہے، سہولت تو ہو سکتی ہے، لیکن معافی نہیں ہے۔ ہاں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھنے
کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ لو، کروٹ سے پڑھ لو۔ وضو بنانے میں بیماری کا خطرہ ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ بہت زیادہ دقت و دشواری ہے تو ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ لو، مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھ لو، فرضی فرض پڑھ لو، سنت چھوڑ دو میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن نماز معاف کسی بھی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ سہولت تو دی جا سکتی ہے لیکن نماز سے رخصتی نہیں ہے کہ تم چھوڑ دو۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، اس دنیا میں جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، اللہ نے نماز ہر نبی کے اوپر فرض کی ہے، کسی کو بھی نماز سے مستثنا نہیں کیا ہے۔ یہودیوں کو دیکھ لو، آج وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ عیسائیوں کے چرچ میں چلے جاؤ تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہندو بھائیوں کی اگر پوجا کی شکل اور حیت دیکھی جائے تو نماز سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ یوں باندھ کر سینے پہ رکھ لیتے ہیں، ہم لوگ بھی دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ بھی سر نیچے کر لیتے ہیں، ہمارا بھی سر سجدے کی جگہ پر رہتا ہے۔ وہ ساسٹانگ کرتے ہیں، وہ بھی لیٹتے ہیں، وہ بھی جھکتے ہیں، وہ بھی زمین کے اوپر ماتھا ٹیکتے ہیں۔ بہت حد تک نماز سے ان کی پوجا کی شکل ملتی جلتی ہے، اس لیے یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز ہر مذہب کے اندر فرض رہی ہے۔ ہر نبی نے نماز کی دعوت دی ہے۔ قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے پکارا زکریا کو، فنادتہ الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے جب زمین پر آئے تو انہوں نے زکریا کو پکارا، انہوں نے زکریا کو آواز دی۔ حالانکہ زکریا علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریا محراب میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، فرشتے پکار رہے ہیں اور زکریا علیہ السلام نماز کی حالت میں کھڑے ہیں۔ یعنی نماز چھوڑ کے کیسے سن سکتے ہیں؟ نماز چھوڑ کے نہیں سن سکتے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ دیکھو فرشتوں نے پکارا لیکن زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، یعنی نماز زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، اے میرے بیٹے نماز پڑھ۔ زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ حضرت مریم علیہ السلام سے، مریم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے یا مریم اقنتی لربک وسجودی ورقعی مع الراقین، وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا، وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے عیسیٰ سے نوازا، وہ مریم جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے آئے مریم جھک جا، آئے مریم عاجز ہو جا، آئے مریم تو سنجیدہ بن جا، یا مریم قنوتی لربک، آئے مریم اپنے رب کے لیے عاجز ہو جا، اپنے رب کے لیے سنجیدہ ہو جا، وسجودی اور سجدہ کر، ورقعی مع الراقعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ پڑھیے قرآن کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، یعنی نماز مریم علیہ السلام
भी पढ़ती थी। अल्लाह ने कहा या मरियम कुनुती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के सामने आजिज हो जा, संजीदा हो जा, वसुजुदी सजदा कर अपने रब को, वरकई मार राकीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन मरियम को भी सजदा और रुकू करने का हुक्म दे रहा है, नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। लुकमान अलैहिस्सलाम का बता ही दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि देखिए उन्होंने अपने रब से क्या कहा, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस सलाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहे हैं कि इलाहुल आलमीन, ओ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने आलो औलाद को, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को, मैंने अपने बीवी बच्चों को एक बेआबू गया वादी में छोड़ा है, एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया है। तेरे भरोसे पर मैंने अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चे को मैंने बेआबू गया गैर आबाद गैर मानूस जगह पर मैंने छोड़ दिया है। ऐ अल्लाह मैंने इसलिए छोड़ा लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम करें, यहाँ तेरा घर बनाया जाए, वहाँ रुकू और सजदा हो, लियुकीमुस्सलाह, ताकि यहाँ नमाज कायम की जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहे हैं कि मैंने अपने बीवी को, अपने बच्चों को गैर आबाद जगह पर, गैर जी जरा वादी में, बेआबो गया वादी में मैंने छोड़ा है, और इसलिए छोड़ा है रब बनाए हमारे रब लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लिए भी दुआ मांगा करते थे और अपने बच्चों की औलाद के लिए भी नमाज के पढ़ने की, कायम करने की दुआ मांगा करते थे। वो कहा करते थे मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को पढ़िए और अपना वजीफा बनाइए। कहते थे रब्ब जाअल्नी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। गौर करो इब्राहिम क्या कह रहे हैं, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, रब्ब जाअल्नी मुकीमस्सलाह, हमको नमाज कायम करने वाला बना दे। नमाज पढ़ने वाला नहीं कह रहे हैं, ऐ अल्लाह हमको नमाज कायम करने वाला बना दे। रब्ब जाअल्नी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मुझे भी बना और मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे, मेरे बीवी और बच्चों को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। फिर कहते रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ हमारे परवरदिगार हमारी दुआ को कबूल फरमा ले, यानी हमको और हमारे आलो औलाद को, हमारे बीवी बच्चों को भी तू नमाजी बना दे। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरीके से दुआ कर रहे हैं, यानी नमाज उन पर भी फर्ज थी, तब उनके बेटे इस्माइल पर कैसे फर्ज नहीं हो सकते। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकान इंद रब्बिही मर्दिया। कुरान देखिए इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कह रहा है, कान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल, अपने बीवी और बच्चों को नमाज पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म देते थे। बिस्सलाति वज़्ज़कात हुक्म देते थे, नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। वकान इंद रब्बिही मर्दिया, इस्माइल अपने रब का बड़ा पसंदीदा बंदा था। इस्माइल को अल्लाह ने पसंद कर रखा था, इस्माइल अपने रब के बड़े पसंदीदा बंदे थे। वकान इंद रब्बिही, वो अपने रब के नजदीक महबूब थे, पसंदीदा थे। मर्दिया, बहुत ही अपने रब के नजदीक महबूब बंदे थे, पसंदीदा बंदे थे। लेकिन काम क्या था, कान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, वो अपने अहलो अयाल को, अपने बीवी और बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करते थे। कान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, और ज़कात का भी हुक्म दिया करते थे।
اسماعیل علیہ السلام پر بھی نماز فرض اور ان کے اہل و عیال پر بھی نماز فرض۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام تو جبل طور پہ چڑھ گئے، پہاڑ پہ چڑھ گئے، اللہ میں تجھے دیکھوں گا۔ اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ نہیں میں تو دیکھوں گا، اللہ مجھے دکھا۔ اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی، موسیٰ بے ہوش زمین پر گر پڑے، نہیں دیکھ پائے موسیٰ۔ آواز آئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہ